بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ بھروسہ رکھو، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دے، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسری کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ ایک پیغام: جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرا مالک اللہ ہے، میرے جسم پر میرے مالک کی مرضی چلے گی اور اسی میں میری نجات ہے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟